چیف جسٹس صاحب پھر کرسی سے اتریں، روڈ پر آئیں۔ جمعیت علماء کے کارکن آپ کو بتائیں گے کہ سیاست کیا ہوتی ہے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ تحریک انصاف کو شیلٹر کیسے دیا جاتا ہے۔ انصاف کے تقاضے اگر وزیر اعظم اس وقت کا پورا نہیں کرتا تو ہم نے اس کے خلاف دھرنا دیا۔ چیف جسٹس صاحب آپ کو ہم نظر نہیں آتے تو نہ آئیں، انڈیا کے ٹی وی چینلز دیکھ لیں۔ عمران خان نے وہ کچھ کیا ہے 75 سال میں جو ہندوستان خود نہیں کر سکا۔ چیف جسٹس صاحب اس ملک کے دشمن کو آپ نے چھوڑنا ہوگا، انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے، اور اگر نہیں تو ہم بھی سپریم کورٹ کے باہر بیٹھیں گے، پھر آپ انصاف کے تقاضے پورے کرنے پر یہ پاکستان کے عوام آپ کو مجبور کرے گی۔ وہ شخص جو کور کمانڈر ہاؤس کے گھر کو جلانے کے کیس میں، JHQ پر حملے کے کیس میں، وہ شخص جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی کیس میں، پرائیویٹ، پبلک اور سرکاری جگہوں کو، گاڑیوں کو جلانے کے کیس میں مطلوب ہو، اس کو چیف جسٹس صاحب اپنی مرسیڈیز بھیجیں گے اور VIP راستے سے سپریم کورٹ بلائیں گے، اور پھر فرمائیں گے کہ آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور جاتے جاتے فرمائیں گے کہ وش یو گڈ لک، اور پھر کہیں گے کہ کسی کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ جس نے ملک کے عوام کے منہ سے نوالے لے کر انڈے، کٹے، مرغیاں، لنگر کھانے کا فلسفہ قوم کو دیا، سپریم کورٹ اس کو سہولت مہیا کرے گی۔ تو آج PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حکم پر جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کا قافلہ اسلام آباد دھرنے کے لیے کراچی سے روانہ ہو رہا ہے۔ صوبہ سندھ سے 30 اضلاع میں سے 1 لاکھ کارکنان کل صبح اسلام آباد سپریم کورٹ کے باہر پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم پاکستان کے اندر انصاف کا بول بالا چاہتے ہیں۔ یہ ایک حیرت ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ پر، پارلیمنٹ ہاؤس پر، PTV پر، ریڈیو پاکستان پر حملہ کرنے والا شخص، وہ شخص جس نے پولیس کے SSP کو گلے سے گھسیٹا، وہ شخص جس نے پاکستان کے معیشت کا بیڑا غرق کیا، وہ شخص جس نے اسٹیٹ بینک IMF کے پاس گروی رکھا، وہ شخص جس نے ہماری افواج پاکستان کو لوگوں سے گالیاں دلوا کے پاکستان میں عراق کی طرح، افغانستان کی طرح نیٹو کی فورسز اور باہر ممالک کی فوج کو آنے کی دعوت دی ہے، اپنی فوج کو کمزور کر کے یہودی ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے باہر کی افواج کو یہاں آنے کی وہ دعوت دے رہا ہے۔ وہ شخص جس کے لیے چیرل بینارڈ کے پیٹ میں مروڑ ہیں، وہ شخص جس کے لیے بریڈ شرمن کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل کے ممبر کے پیٹ میں مروڑ ہیں، وہ شخص جس کے لیے زلمے خلیل زاد امریکی سفیر کے پیٹ میں مروڑ ہیں، جس پر کیس داخل ہوتا ہے، امریکہ کے وائٹ ہاؤس کو تشویش حاصل ہو جاتی ہے، وہ شخص کہ جو پاکستان کو IMF کے پاس گروی رکھوانے میں ملوث ہو، وہ شخص جو ناجائز بیٹی کے کیس میں الیکشن کمیشن کو مطلوب ہو، وہ شخص جو اسرائیل، امریکہ اور ہندوستان سے فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کو مطلوب ہو، وہ شخص جو 60 ارب کی کرپشن میں نیب کو مطلوب ہو، وہ شخص جو توشہ خانہ کیس میں حکومت کو مطلوب ہو، وہ شخص جو کور کمانڈر ہاؤس کے گھر کو جلانے کے کیس میں، JHQ پر حملے کے کیس میں، وہ شخص جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی کیس میں، پرائیویٹ، پبلک اور سرکاری جگہوں کو، گاڑیوں کو جلانے کے کیس میں مطلوب ہو، اس کو چیف جسٹس صاحب اپنی مرسیڈیز بھیجیں گے اور VIP راستے سے سپریم کورٹ بلائیں گے، اور پھر فرمائیں گے کہ آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور جاتے جاتے فرمائیں گے کہ وش یو گڈ لک، اور پھر کہیں گے کہ کسی کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ جس نے ملک کے عوام کے منہ سے نوالے لے کر انڈے، کٹے، مرغیاں، لنگر کھانے کا فلسفہ قوم کو دیا، سپریم کورٹ اس کو سہولت مہیا کرے گی۔ تو چیف جسٹس صاحب پھر کرسی سے اتریں، روڈ پر آئیں۔ جمعیت علماء کے کارکن آپ کو بتائیں گے کہ سیاست کیا ہوتی ہے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ تحریک انصاف کو شیلٹر کیسے دیا جاتا ہے۔ انصاف کے تقاضے اگر
वजीर आजम उस वक़्त का पूरा नहीं करता तो हमने उसके खिलाफ धरना दिया। लेकिन अगर आज पाकिस्तान में जुडिशल मार्शल लगेगा, जो पार्लियामेंट के करारदादों को रद्दी टोकरी में फेंकेगा, सेनेट के करारदादों को रद्दी टोकरी में फेंकेगा, आइन की धज्जियां बिखेरेगा, तो फिर हम हक बजानिब हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं और चीफ जस्टिस को बताएं कि चीफ जस्टिस साहब, अगर एक लाडला आपको प्यारा है तो हमें ये मुल्क प्यारा है, मुल्क का अवाम प्यारा है, इस मुल्क की फौज प्यारी है, इस मुल्क के इदारे प्यारे हैं, इस मुल्क की अमलाक प्यारी है। किसी माई के लाल को पाकिस्तान तोड़ने की इजाजत नहीं देंगे, बैरून का एजेंट बनने की इजाजत नहीं देंगे, और कोई उसको सहूलत मुहैया करेगा तो जमीयत उलमा इस्लाम उसको बता देगी कि सहूलत कैसे मुहैया होती है। चीफ जस्टिस साहब, आपको हम नजर नहीं आते तो ना आए, इंडिया के टीवी चैनल्स देख लें। इमरान खान ने वो कुछ किया है 75 साल में जो हिंदुस्तान खुद नहीं कर सका। आज एक हिंदुस्तान में जश्न मनाए जा रहे हैं, एक चीफ जस्टिस के चैम्बर में जश्न मनाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब, इस मुल्क के दुश्मन को आपने छोड़ना होगा, इंसाफ के तकाजे पूरे करने होंगे, और अगर नहीं तो हम भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठेंगे। फिर आप इंसाफ के तकाजे पूरे करने पर ये पाकिस्तान के अवाम आपको मजबूर करेगी। आज हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं, सुबह इस्लामाबाद पहुँचेंगे। 5 घंटे, 5 दिन, 5 महीने, 5 साल मौलाना फजलुर रहमान का जो हुक्म होगा हम उस पर लब्बैक कहेंगे। आज यहाँ से सूबे सिंध के अवाम को बिलखुसूस, पूरे पाकिस्तान के अवाम को बिलउमूम गुजारिश करता हूँ कि हम निकल पड़े हैं, आप भी निकलें, रास्ते में हमें ज्वाइन करते जाएं। जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो ये JUI की पुरानी आदतें रही हैं, हम अपने रिकॉर्ड बनाते भी खुद हैं, तोड़ते भी खुद हैं। हम पिछले 2 लॉन्ग मार्चों का रिकॉर्ड कल इस्लामाबाद में आपको तोड़कर दिखाएंगे। पाकिस्तान के तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होगा, पाकिस्तान के तारीख का सबसे बड़ा पुरअमन एहतजाज होगा। दरख्त का पत्ता भी नहीं गिरेगा, अमलाक भी महफूज होंगी, सुप्रीम कोर्ट की दीवारें भी महफूज होंगी, इस्लामाबाद के रोड और रास्ते भी महफूज होंगे, और दहशतगर्द इमरान खान को उसके मंतकी अंजाम पर पहुंचाकर इंशाल्लाह वापस आएंगे। वो शख्स जो कोर कमांडर हाउस के घर को जलाने के केस में, JHQ पर हमले के केस में, वो शख्स जो सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की केस में, प्राइवेट, पब्लिक और सरकारी जगहों को, गाड़ियों को जलाने के केस में मतलूब हो, उसको चीफ जस्टिस साहब अपनी मर्सिडीज भेजेंगे और VVIP रास्ते से सुप्रीम कोर्ट बुलाएंगे, और फिर फरमाएंगे कि आपको देखकर बहुत खुशी हुई,